السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا اور میں ہوں آبدہ خان۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ مچ کے شہداء کے لواحقین کو سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی بلا کر ملاقات کی اور تعزیت کی۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رہنما مجلس وحدت المسلمین آغا رضا نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بلیک میلنگ کا لفظ PDM کی قیادت کے لیے استعمال کیا تھا۔ آغا رضا کے مطابق وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طے پائے گئے معاملات پر عمل درآمد ہوگا۔ آغا رضا نے یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا۔ دھرنا شہداء کے لواحقین کی جانب سے دیا گیا۔ صوبائی حکومت کے اعلان کردہ 15 لاکھ روپے لواحقین کو مل چکے ہیں، جبکہ وفاق کی جانب سے اعلان کردہ معاوضے کی رقم بعد میں دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی فنڈز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہیں کہ کس ملک نے پاکستان کو کتنے فنڈز دیے، اس کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے غیر ملکی فنڈز خرچ کرنے کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، جبکہ اس حوالے سے وزارت اقتصادی امور وزیر اعظم کو غیر ملکی فنڈ سے متعلق بریفنگ دے گی، جو 12 جنوری کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں دی جائے گی۔ مشیر ماحولیات مرتضی وہاب کا چمڑا سازی کے صنعتی علاقے کا دورہ، چمڑے کی صنعتوں کو مشترکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ شمسی توانائی پر لانے کی تاکید۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ثروت جبیں کی اس رپورٹ میں۔ حکومت سندھ کے ترجمان اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون، موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی بیرسٹر مرتضی وہاب نے پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان کے ساتھ کورنگی انڈسٹریل ایریا سیکٹر 7A میں قائم گرین بیلٹ پر شجرکاری کے موقع پر کہا کہ پاکستان کی چمڑا سازی کی صنعتوں کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں لگے مشترکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کو شمسی توانائی سے چلایا جائے تو نہ صرف اس سے بجلی کی بچت ہوگی بلکہ چمڑے کی صنعتوں کا آبی فضلہ ٹریٹ کرنے کی فی گیلن لاگت میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، جس سے چمڑے کی مصنوعات کی مجموعی لاگت بھی کم ہونے سے ان کی عالمی منڈیوں میں قوت مسابقت بڑھے گی، جبکہ نتیجتاً فروخت بڑھنے سے زر مبادلہ کی صورت میں ملکی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی استعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ آبی فضلہ ٹریٹ کرنے کے دوران فکسڈ لاگتیں بدستور یکساں رہنے سے فی یونٹ لاگت یکساں رہے گی، جس سے اپنا آبی فضلہ ٹریٹ کرنے والی صنعتوں کو ماحولیاتی لاگتوں کی مد میں کافی بچت ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے PTA کے سربراہ گلزار فیروز کے ہمراہ گرین بیلٹ پر پودے بھی لگائے اور انہیں چمڑا سازوں کے ماحولیاتی مسائل کے حل میں حکومت سندھ کی جانب سے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد کے سالانہ الیکشن کا عمل جاری، جس میں وکلا کی جانب سے جشن اور بھنگڑے بھی جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید شہزاد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد کے سالانہ انتخابات میں صدر کی سیٹ پر الطاف اصغر بھٹی ایڈوکیٹ اور ارشاد ممتاز اوان ایڈوکیٹ کے درمیان مقابلہ ہے، جبکہ جنرل سیکریٹری کی سیٹ پر انصر محمود دھوتڑ ایڈوکیٹ اور عامر نذیر تارڑ مد مقابل ہوں گے۔ اسی طرح نائب صدر اور دیگر سیٹس پر بھی وکلا امیدوار نبرد آزما ہوں گے۔ چیئرمین الیکشن بورڈ کے فرائض رانا اکبر علی ایڈوکیٹ سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ شعیب بھٹی ایڈوکیٹ، رانا عارف ایڈوکیٹ، تجمل رضا ایڈوکیٹ ممبران الیکشن بورڈ ہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھ دیا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومتی احکامات پر کرشنگ 30 نومبر سے 15-20 روز قبل شروع کی گئی۔ گنے سے ریکوری انتہائی کم رہی اور ملک تقریباً 3 لاکھ ٹن چینی سے محروم ہوا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی کہ مڈل مین کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہا گیا تھا کہ 200 روپے فی من گنے کی قیمت یقینی بنائی جائے گی، لیکن
लेकिन तमाम सूबों के कैन कमिश्नर मिडिल मैन का किरदार खत्म करवाने में मुकम्मल नाकाम रहे। खत में मजीद कहा गया है कि गन्ने की फी मन कीमत 270 रुपए से 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। अवाम को चीनी 75 रुपए फी किलो के मुनासिब रेट पर दस्तयाब हो, लेकिन चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपए किलो से ऊपर जाने का खदशा है। खत में दरख्वास्त की गई है कि चाहते हैं कि चीनी की कीमत नीचे लाई जा सके। वजीर आजम शुगर मिल्स को गन्ने की हुकूमती मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान कस्टम्स रेवेन्यू कराची की बड़ी कार्रवाई। सदर में वाक़िए अल नजीबी मार्केट के गोदाम पर छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा ममनुआ अद्वियात बरामद कर ली। इसी खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जुहेब अतीक से। जी जुहेब, आपके पास इस खबर के हवाले से क्या तफसीलात है? जी, पाकिस्तान कस्टम्स प्रिवेंटिव कराची की बड़ी कार्रवाई। कराची अल नजीबी मार्केट सदर में वाक़िए गोदाम पर छापा। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा ममनुआ अद्वियात बरामद। गोदाम से मुतालिक ताजिर बरादरी की जानिब से खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक बरामद की जाने वाली भारतीय स्मगल शुदा ममनुआ अद्वियात की कुल मालियत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। कार्रवाई से कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट से बाकायदा तौर पर सर्च वारंट हासिल किया गया था। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कामयाब दबंग कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आज खुफिया जराए से इतला मिली कि विंदर से भारी मिकदार में मनशियात स्मगल होने का खदशा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुताल्लिका कमांडर को अपने इलाके में चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकामात जारी किए। गश्त पार्टीज की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद विंदर बलोचिस्तान के करीब एरिया में समंदर के किनारे झाड़ियों में छुपाई गई 206 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स, 40 किलोग्राम एफ्यून, 300 ग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन और 65 बोतलें गैर मुल्की शराब बरामद कर ली गईं। पकड़ी जाने वाली मनशियात की मालियत तकरीबन करोड़ों रुपए के लगभग है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है और मुल्की मैशियत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। खबर दें आपको शेखुपुरा से, जहां 5 रोजा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। जिला भर में 6,53,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट देखते हैं। जिला शेखुपुरा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने CEO हेल्थ के हमरा चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 11 जनवरी से शुरू होने वाली मुहिम 15 जनवरी तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की 114 फिक्स टीमें और 286 एरिया इंचार्ज 5 साल के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे और इसके अलावा बस स्टैंड पर भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। जबकि महकमा सेहत की जानिब से जिला भर में 6,53,800 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मटियारी में इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया मटियारी के मोहतरम खादिम सैयद शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी के चहलम के सिलसिले में इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया में लवाहिकीन की जानिब से मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया मटियारी के मोहतरम सैयद शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी के चहलम के सिलसिले में इमाम बारगाह हुसैनिया सज्जादिया में सैयद शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी के लवाहिकीन सैयद जवाद शाह, सैयद मीर काजिम शाह हुसैनी, सैयद अबूजर शाह हुसैनी, सैयद अली मर्दान शाह हुसैनी की जानिब से मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मजलिस अज़ा में मुल्क के नामवर उलमा इकराम और ज़ाकिरीन अल्लामा तालिब जोहरी के फर्जंद अल्लामा अमजद जोहरी, अल्लामा शौकत रज़ा शौकत और सैयद जवाद शाह ने खिताब किया और अहले बैत कराम और खादम अहले बैत मरहूम सैयद शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और शुहदाए करबला की कुर्बानी को बयान किया। जबकि मजलिस में मुल्क के नामवर कसीदा खान जनाब हसन सादिक, तामिर हुसैन, सैयद मीर मोहम्मद शाह काज़मी और मास्टर सज्जाद अली ने अपने खूबसूरत आवाज़ में इस्लाम की अजीम शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और महफिल में बैठे हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए उलमा इकराम का कहना था कि सैयद शुजा मोहम्मद शाह हुसैनी मरहूम सच्चे आशिक़े अहले बैत थे।
انہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی خادمی کے خدمت میں گزاری۔ سید شجاع احمد شاہ حسینی کو اہل بیت سے محبت کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج سید شجاع احمد شاہ حسینی ہمارے بیچ میں نہیں رہے، لیکن ان کی اسلام کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نیوم سٹی میں کرونا ویکسین کا پہلا انجیکشن لگوا لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ کے مطابق ویکسینیشن کی پہلی خوراک شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خواہش پر لگائی گئی۔ ڈاکٹر توفیق کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ویکسینیشن کی پہلی خوراک لینے پر شاہ سلمان کے شکر گزار ہیں اور مملکت میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے، جبکہ اس سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ویکسین لگوائی۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے سائٹ ایریا میں فیکٹری میں آگ لگنے کا نوٹس لے لیا۔ ایم ڈی سائٹ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت اور انسداد بدعنوانیوں محکمہ امداد باہمی جام اکرام اللہ دھاریجو نے سائٹ ایریا میں فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے اور مزدوروں کے زخمی ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے آگ بجھانے والی گاڑیوں اور اسٹاف کو جائے حادثہ پر فوری طور پر پہنچنے کی ہدایت اور واقعے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر طبی امداد کی ہدایت کی۔ علاوہ ازیں صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے ایم ڈی سائٹ کو فیکٹری حادثے کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ فیکٹری مالکان اپنے ورکرز کی جانوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ آئندہ اس قسم کے افسوسناک واقعات جنم نہ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کے حادثات میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 93ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پارٹی عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی اور کیک کاٹا۔ مزید احوال جہانگیر خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سید فضل عباس تھے اور تقریب کی صدارت پیپلز پارٹی کے صدر تصور نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فضل عباس نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو شخصیت کا نہیں بلکہ ایک تحریک اور نظریے کا نام تھا۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر ملک کی جمہوریت کو مضبوط کیا جائے اور شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی عوام میں نا امیدی، غربت اور محرومیت ختم کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ اعزازی مہمان خصوصی چودھری اظہر عباس بڑائچ اور سردار وقاص ملک جاوید حسین، فضل عباس، خالد گجر، خالد شاہین، زمرد خان سیفی، اظہر شفیق گجر، آفتاب ترابی شامل تھے۔ زیارت اور سنجاوی میں سرد ہواؤں کا راج، شدید سردی کی لپیٹ میں درجہ حرارت -12 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خیال محمد دومڑ کی اس رپورٹ میں۔ زیارت میں سرد ہواؤں کا راج، شہری اور آس پاس کے رہنے والے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ شدید سردی سے کاروبار زندگی بھی معطل ہو گیا، جس کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پانی کی پائپ لائنز اور ٹینکس بھی جم چکے ہیں، جبکہ سخت سردی کی وجہ سے زیارت کے عوام کو پانی کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب گیس پریشر میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ سے کل وطن واپس پہنچے گی۔ ٹیسٹ اسکواڈ آج صبح کرائسٹ چرچ سے آکلینڈ پہنچا، جہاں 2 گھنٹے کے بعد دبئی کے لیے سفر شروع کیا۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے ارکان براستہ دبئی کل شام لاہور پہنچیں گے۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق سمیت اسکواڈ میں شامل 19 ارکان لاہور پہنچیں گے۔ اظہر علی، عابد علی، فہیم اشرف، محمد عباس، نسیم شاہ، عمران بٹ، ظفر گوہر، یاسر شاہ، شاہین شاہ آفریدی اور محمد رضوان بھی اسکواڈ کے ہمراہ لاہور پہنچیں گے، جبکہ حارث سہیل سیالکوٹ، بیٹنگ کوچ یونس خان، سرفراز احمد، شان مسعود، فواد عالم اور سہیل خان کراچی پہنچیں گے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ۔ ماڈلنگ چھوڑنے والی انب ملک کی لوگوں سے اپنی تصاویر شیئر نہ کرنے کی درخواست۔ مزید احوال شاہد علی خان کی رپورٹ میں۔
चंद माह कबल दीन इस्लाम की खातिर मॉडलिंग की दुनिया को छोड़ने वाली अनम मलिक ने हाल ही में सोशल मीडिया ब्लॉगर और पेजेस से एक दरख्वास्त की है। अनम मलिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सोशल मीडिया पेज की जानिब से अपलोड की जाने वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें गुलकारा आइमा बेग और अनम मलिक ने एक ही गाउन पहन रखा था। जिस सोशल मीडिया पेज ने यह तस्वीर अपलोड की थी, उन्होंने मदाहों से यह सवाल किया था कि ये लिबास किस पर ज्यादा जच रहा है। अनम मलिक ने इस तस्वीर को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया और लिखा कि मेरी तमाम पेजेस और सोशल मीडिया ब्लॉगर से गुजारिश है कि मेरी मॉडलिंग की तस्वीर शेयर ना की जाए। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस दौर से बाहर आ चुकी हूँ, अब मेरे लिए सीधे रास्ते पर चलने के सिवा कोई मुकाबला नहीं बचा। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।